السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی کے پلانر، اور بہت سے جو ہمارے ویورز ہیں ان کی ریکویسٹ پہ ہم نے یہ ویڈیو آج بنا رہے ہیں کہ لیٹ کا جو ٹیسٹ ہے ایل ایل بی میں ایڈمیشن لینے کے لیے، لیٹ ہے، این ٹی ایس ہے اور پی ٹی ایس کے جو ایم سی کیوز آتے ہیں ان کی جو ہے وہ تیاری کس طرح کی جائے، یا کون کون سے ایم سی کیوز آتے ہیں، تو اس سے ریلیٹڈ میں نے کچھ ایم سی کیوز جو ہیں وہ فائنڈ آؤٹ کیے ہیں۔ تو آج ان کو ہم سالو کرتے ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں اسلامک ایم سی کیوز۔ اسلامک پورشن جو لیٹ کا ہے 15 مارکس کا ہے، اور چاہے وہ این ٹی ایس میں آتا ہے یا پی ٹی ایس میں آتا ہے تو اس کے کوشچن لازمی آتے ہیں، زیادہ نہیں تو 5 مارکس کے لازمی کوشچنز اسلامک۔ آئیں تو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے، دنیا کی قدیم ترین مسجد کون سی ہے؟ خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے، مسجد شہداء ہے، یا مسجد نمرہ ہے؟ تو ہم سب کو معلوم ہے کہ دنیا کی قدیم ترین مسجد خانہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں کوشچن نمبر 2 پہ۔ قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ قارون کو، فرعون کو، ابو لہب کو، حمان کو؟ قرآن مجید میں کس واحد آدمی کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے؟ قرآن مجید میں ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے، ابو لہب کو اس کی کنیت سے یاد کیا گیا ہے۔ پیغمبروں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ پیغمبروں کی سرزمین کسے کہتے ہیں؟ فلسطین کو، شام کو، حجاز مقدس کو، عراق کو؟ تو اس کا جو آنسر ہے وہ ہے فلسطین۔ پیغمبروں کی سرزمین فلسطین کو کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا؟ پہلا اسلامی ملک جس نے ایٹم بم بنایا، بہت آسان کوشچن ہے، ایران نے، پاکستان نے، عراق نے، سعودی عرب نے؟ تو اس کا آنسر ہے پاکستان نے جو ہے وہ پہلا ایٹم بم بنایا۔ اس کے بعد کوشچن ہے، حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ حج کے دوران کتنے خطبے ہوتے ہیں؟ 1، 2، 3، کوئی نہیں؟ جس کا آنسر ہے ایک خطبہ ہوتا ہے حج کے دوران۔ اچھا، اس کے بعد ہے، حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ حجر اسود کو بوسہ دینا کیا کہلاتا ہے؟ اس کے جو ملٹیپل چوائس میں اے آپشن ہے استلام، شوت، ملتزم اور ممبرور۔ اس کا جو آنسر ہے وہ ہے استلام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، نماز جمعہ میں امام کے علاوہ کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں؟ نماز جمعہ میں امام کے علاوہ کم از کم کتنے افراد ہوتے ہیں؟ افراد ہوں، یعنی ہونے چاہیے 2، 5، 10، 12۔ تو 2 افراد بھی اگر ہوں تو نماز جمعہ، امام کے علاوہ 2 افراد بھی ہوں تو نماز جمعہ ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو کوشچن ہے، مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا؟ مردوں میں سب سے پہلے حضرت حمزہ نے، حضرت علی نے، حضرت ابوبکر صدیق نے اور حضرت عباس نے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق نے اسلام قبول کیا، بچوں میں جو ہے وہ حضرت علی نے اسلام قبول کیا۔ دنیا کی دوسری بڑی عمارت کو اسلامی ملک میں واقع ہے؟ کس اسلامی ملک میں واقع ہے؟ قطر، ملیشیا، ترکی، بحرین میں؟ دنیا کی دوسری بڑی عمارت جو ہے وہ ملیشیا میں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یاد رکھنا ہے، دنیا کی دوسری بڑی عمارت ملیشیا میں ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، ایسی کون سی سورہ ہے جس کے شروع میں تسمیہ بسم اللہ نہیں ہے؟ کون سی صورت ہے جس میں تسمیہ بسم اللہ نہیں ہے؟ سورۃ توبہ ہے، سورۃ انفال ہے، سورۃ یونس ہے، سورۃ اعراف ہے؟ تو اس کا آنسر ہے سورۃ توبہ۔ سورۃ توبہ میں جو ہے وہ بسم اللہ، بغیر بسم اللہ کے ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے، قرآن مجید میں جہنم کی نگرانی کا کیا نام ہے؟ نگران کا کیا نام ہے؟ قرآن مجید میں جہنم کے نگران، جو جہنم ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے، جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ہے، جہنم کا جو نگران ہے اس کو کیا قہار کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، الراد کہتے ہیں، نار کہتے ہیں؟ مالک کہتے ہیں۔ اس کا آنسر جو ہے وہ مالک ہے۔ اس کے بعد ہے، جان بوجھ کر روزہ توڑنے سے لازم ہوتا ہے
صرف کفارہ، صرف قضا و کفارہ دونوں کچھ بھی نہیں۔ جان بوجھ کے اگر آپ نے روزہ توڑ دیا ہے تو اس کا آنسر ہے کفارہ، اس کا آنسر ہے قضا و کفارہ دونوں، سی آپشن ہے قضا و کفارہ دونوں، ٹھیک ہے۔ خانہ کعبہ کے غلاف کو کیا کہتے ہیں؟ اے آپشن ہے قصبہ، بی ریشم، سی ستار، ڈی دائرہ۔ تو اس کا جو آنسر ہے وہ اے آپشن ہے، آنسر جو ہے اس کو قصبہ کہتے ہیں، خانہ کعبہ کے غلاف کو قصبہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو نیکسٹ ہم شروع کرتے ہیں، پہلی اسلامی ریاست کہاں قائم ہوئی؟ مکہ، مدینہ، کوفہ یا بصرہ؟ تو اس کا جو صحیح آپشن ہے وہ ہے بی آپشن، مدینہ میں اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اس کے بعد ہے جنت اور دوزخ کے درمیان کے مقام کو کیا کہتے ہیں؟ پل صراط کہتے ہیں، اعراف کہتے ہیں، یلمل کہتے ہیں، کوثر کہتے ہیں۔ اس کا جو آنسر ہے وہ بی آپشن ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اعراف۔ جنت اور دوزخ کے درمیان کے جو مقام ہے اس کو اعراف کہتے ہیں۔ نیکسٹ کوشچن ہے، کس سن ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا؟ 7 ہجری میں، 9 ہجری میں، 10 میں، 11 میں؟ صحیح آنسر ہے بی، 9 ہجری میں سود کو حرام قرار دیا گیا۔ نماز تراویح کیا ہوتا ہے؟ نماز تراویح کیا ہے؟ واجب ہے، فرض ہے، سنت مقعدہ ہے، سنت ہے۔ صحیح آنسر ہے سنت مقعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو ہے لفظ محمد قرآن مجید میں کتنی مرتبہ آیا ہے؟ 2، 3، 4، 5؟ 4 دفعہ آیا ہے۔ اس کے بعد کوشچن ہے، مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ ابو جہل، عمرو بن لائحی، ابرہہ اور کرزہ بن جابر؟ صحیح آنسر ہے عمرو بن لائحی۔ عمرو بن لائحی، مکہ میں بت پرستی کی ابتدا اس نے کی۔ ابو جہل کا اصل نام کیا تھا؟ عمرو بن احمد، عمرو بن ہشام، حارث بن ہشام، ہاشم بن عمرو بن ہشام۔ ابو جہل کا نام عمرو بن ہشام تھا۔ شیطان کا اصل نام کیا ہے؟ ابابیل، اسرائیل، حقائل، اسرائیل۔ شیطان کا اصل نام ہے عزازیل نام ہے اس کا، شیطان کا اصل نام عزازیل ہے، مجھے بھی نہیں پتا تھا، پہلی دفعہ چلا۔ سیکنڈ کوشچن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کی فوری بعد کس جھوٹے نبی کو ہلاک کیا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کے بعد کس جھوٹے نبی کو جو ہے ہلاک کیا گیا؟ مسلمہ کذاب کو، اسود عنسی کو، طلحہ بن خلید کو، شجاع بن حارث کو؟ اسود عنسی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد کے فوراً بعد جو ہے جس نے جھوٹے نبی کا دعویٰ کیا تھا وہ اسود عنسی تھا، ٹھیک ہے، یاد رکھیے گا، امپورٹنٹ کوشچن ہے۔ اور اس کے بعد کوشچن ہے، غزوہ احد میں کافر کا سردار کون تھا؟ غزوہ احد میں کافروں کا سردار کون تھا؟ ابو لہب، مکرمہ، خالد بن ولید، ابو سفیان؟ ابو سفیان صحیح آنسر ہے کہ غزوہ احد میں کافروں کے سردار کا نام ابو سفیان تھا۔ کس کافر کے نام سے ایک سورت قرآن پاک میں موجود ہے؟ سورت نصر، سورت لہب، سورت الفیل، سورت العنکبوت؟ سورت لہب جو ہے وہ کافر کے نام پہ ہے۔ نیکسٹ کوشچن ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کتنے ناموں سے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کا ذکر کتنے ناموں سے کیا؟ 35، 45، 55 اور 65؟ صحیح آنسر ہے 55۔ اسلام میں قتل کی سزا قتل ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ قصاص، خون بہانا، حد، تعزیر؟ اس کو ہم قصاص کہتے ہیں۔ ہر دور کا ذہین ترین آدمی کسے کہا جاتا ہے؟ آئنسٹائن کو، ارسطو کو، افلاطون کو، فیثاغورس کو؟
اس کا جو صحیح آنسر ہے وہ بی ہے، اس کو کہتے ہیں ہم ارسطو۔ اور نیکسٹ کوشچن ہے نیم دا پرسن ہو فرسٹ ٹرانسلیٹ دا ہولی قرآن ان پرشیا۔ تو اس میں ہے شاہ رفیع الدین، شاہ ولی اللہ، خالد المجاہد الالف ثانی۔ تو جو قرآن مجید کا پرشین زبان میں ترجمہ کیا گیا ہے وہ شاہ ولی اللہ نے کیا ہے، اس کا صحیح آنسر ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ، ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔